السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعاد آن لائن اکیڈمی کے زیر اہتمام فہم قربانی کورس سبق نمبر 19 میں خوش آمدید۔ قربانی میں ذاتی ملکیت کی حقیقت اور اہمیت۔ تعیین ملکیت کی اہم صورتیں۔ گزشتہ سبق میں یہ بات بیان ہوئی، ہر ایک چیز سے متعلق ملکیت کا تعین ہونا ضروری ہے کہ یہ فلاں کی ملکیت ہے، یہ فلاں کی ملکیت ہے، اس کا مالک فلاں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ویسے تو بہت سے معاملات ایسے ہیں جن میں ملکیت کی تعین ہونی چاہیے، البتہ اس کی چند عام اور اہم صورتیں یہاں بیان کی جاتی ہیں تاکہ مسئلے کی اہمیت واضح ہو اور اسی سے ہم سمجھ جائیں کہ یہ مسئلہ کس قدر حساس ہے۔ نمبر 1، والدین یا گھر کے سربراہ کو گھر کے اخراجات وغیرہ کے لیے دی گئی رقم سے متعلق تعیین ملکیت۔ اولاد جب گھر کے اخراجات چلانے کے لیے یہ رقم گھر کے سربراہ یا والد کو دیتا ہے تو اس میں یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ آیا یہ رقم والد کو مالک بنا کر دی جا رہی ہے یا محض انتظامی طور پر ان کے حوالے کر دی جاتی ہے اور وہ بدستور اولاد ہی کی ملکیت میں رہتی ہے۔ یہ سب کچھ واضح ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، مشترکہ رقم کاروبار اور دیگر اموال قربانی سے متعلق ملکیت کی تعیین۔ جو رقم کاروبار اور دیگر اموال قربانی مشترک ہوں ان میں بھی حصوں کی وضاحت ہونا ضروری ہے۔ ان چیزوں میں کس کا حصہ کتنا ہے تاکہ ملکیت اور حصے واضح رہیں۔ نمبر 3، مشترکہ فیملی بزنس میں شرکاء کی ذاتی حیثیت اور ان کے حصوں کی تعیین۔ گھر یا خاندان کے افراد مشترکہ طور پر جو کاروبار کرتے ہوں تو اس میں سے بھی ہر ایک کی حیثیت طے ہونی چاہیے، کون کاروبار کا مالک ہے، کون محض تنخواہ دار ملازم ہے۔ اسی طرح جو حضرات کاروبار میں شریک ہیں تو ہر ایک کا اس میں کتنا حصہ ہے، یہ سب طے ہونا چاہیے۔ نمبر 4، کسی بیٹے کو والد کی جانب سے دیے گئے مال یا بزنس سے متعلق ملکیت کی تعیین۔ جب والد اپنے کسی بیٹے کو کاروبار کے لیے یہ رقم دیتا ہے تو اس میں یہ واضح ہونا چاہیے والد بیٹے کو یہ رقم قرض کے طور پر دے رہا ہے یا ہدیے کے طور پر، یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ نمبر 5، کسی بیٹے کو والد کی جانب سے حوالے کیے گئے بزنس سے متعلق ملکیت کی تعیین۔ جب والد اپنے بیٹے کو اپنا کاروبار حوالہ کرتا ہے تو اس میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ والد بیٹے کو اس کاروبار کا مالک بنا رہا ہے یا بدستور والد ہی مالک رہے گا، بیٹا اپنے اخراجات کی رقم وصول کرتا رہے گا۔ یہ بات واضح ہونی چاہیے کیونکہ بعد میں اس میں بڑی خرابیاں سامنے آتی ہیں۔ نمبر 6، والد کے ساتھ کام کرنے والے بیٹے کی ذاتی حیثیت کی تعیین۔ جب کوئی بیٹا والد کے ساتھ کام کر رہا ہو تو اس سے متعلق یہ واضح ہونا چاہیے اس کاروبار میں اس بیٹے کی حیثیت کیا ہے، کیا وہ حصے دار شریک ہے یا وہ تنخواہ دار ملازم ہے جو اپنی ثوابدید پر طے شدہ قواعد کے تحت کاروبار سے اپنے لیے رقم وصول کر لیتا ہے۔ نمبر 7، مشترکہ طور پر جمع کی جانے والی کمیٹی میں حصے داروں کے حصے کا تعین۔ بسا اوقات گھروں میں مشترکہ طور پر کمیٹی ڈالی جاتی ہے، اس میں شرکاء کے حصوں کی تعیین ضروری ہے۔ نمبر 8، گھر بنانے کے لیے مشترکہ طور پر جمع کی جانے والی رقم میں ملکیت کی تعیین۔ بسا اوقات گھروں میں گھر بنانے یا زمین خریدنے کے لیے مشترکہ طور پر رقم جمع کی جاتی ہے، اس میں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اس جمع کی جانے والی رقم کا مالک کون ہے، کیا کسی ایک کی ملکیت میں ہے یا سبھی اس کے مالک ہیں۔ اگر تو سبھی مالک ہوں تو پھر اس میں ہر ایک کے حصے کی تعیین ہونا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اس میں ملکیت متعین نہیں کرتے جو کہ بڑی غلطی ہے۔ نمبر 9، مشترکہ رقم سے گھر بنانے کی صورت میں ملکیت کی تعیین۔ چند بھائی یا گھر کے افراد رقم ملا کر گھر کی تعمیر کر لیں تو اس میں یہ وضاحت ضروری ہے اس گھر میں کس کا کتنا حصہ ہے۔ نمبر 10، مشترکہ طور پر قرض لینے کی صورت میں ہر ایک کے حصے کی تعیین۔ گھر کے افراد کسی ضرورت کی خاطر مشترکہ طور پر قرض لے لیتے ہیں لیکن اس میں یہ وضاحت نہیں کرتے کہ یہ قرض کس تناسب سے مشترک ہے، ہر ایک پر کتنا قرض لاگو ہوا ہے، حالانکہ اس کی تعیین بھی ضروری ہے۔ ملکیت کی تعیین اور فکر آخرت۔ حقیقت یہ ہے ملکیت کی تعیین اور وضاحت کے معاملے میں وہی لوگ فکر مندی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں جو آخرت میں جواب دہی کا خوف رکھتے ہیں، جو شرعی احکام پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ یہی ہمارے اکابر حضرات اور بزرگان دین کا طرز عمل رہا ہے۔
جبکہ اس غفلت انسان کی فکر آخرت اور دینداری پر سوالیہ نشان لگا دیتی ہے۔ الحاصل اس تفصیل سے معلوم ہوا ملکیت کی تعیین کس قدر اہمیت رکھتی ہے، اس لیے قربانی کے حکم پر پوری طرح عمل کرنے کے لیے ملکیت کی تعیین ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر قربانی کے حکم پر ٹھیک طرح عمل نہیں کیا جا سکتا۔ گویا کہ خلاصہ یہ ہوا کہ قربانی میں ہر ایک کی ذاتی ملکیت کا اعتبار ہوتا ہے، جس کے لیے ذاتی ملکیت کی پہچان ضروری ہے۔ ذاتی ملکیت کی پہچان کے لیے ملکیت کی تعیین اور امتیاز ضروری ہے، اس لیے تمام غلطیوں سے حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ملکیت کی تعیین اور امتیاز کر لیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔